میرے آقا کریم نے جب بھی اپنے گستاخ کے لیے کسی شخص کو پکارا، ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے لبیک کہتے ہوئے عرض کی حضور میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر حاضر ہوں۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بدبخت خالد الحزلی مکے میں بیٹھ کر حضور کی توہین کرتا تھا۔ ایک دن حضور نے ابن انیس سے کہا، ابن انیس میری بات سنو، تو انہوں نے جواباً کہا روحی لے روح کا فداؤن مرنی بما تشاء، حضور میری روح آپ کی روح پہ قربان ہو، آپ حکم تو کریں میں پورا کروں گا۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ میرا حکم یہ ہے کہ خالد حزلی کا مجھے سر لا کے دو۔ تو پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں۔ وہیں سے اٹھے اور مکے کا سفر شروع کیا، اور 18 دن کے بعد واپس بھی آ گئے اور اس کا سر حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آقا کریم نے اسے مبارک دی اور اپنا عصا عطا فرمایا اور فرمایا کہ یہ تیرے اور میرے درمیان حشر کے دن نشانی ہوگی۔ اور پھر حضرت ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہونے لگے، آپ نے اپنے اہل خانہ کو وصیت کی جب میں مروں تو یہ میرا عصا جو ہے جو حضور نے مجھے عطا کیا میرے کفن میں لپیٹ دینا، تاکہ کل قیامت کے دن میں عصا لے کر حضور کے سامنے جاؤں۔ اور آقا نے کہا تھا کہ یہ میرے اور تیرے درمیان حشر کے دن نشانی ہوگی۔ میں جب یہ لفظ پڑھے تو میری روح کانپنے لگی، میرا دل پھٹنے لگا اور عجیب کیفیت میرے اوپر طاری ہو گئی۔ میں نے کہا ابن انیس تیرے پاس تو نشانی موجود ہے، حضور نے عصا دیا اور حشر میں تو نشانی پیش کر دے گا۔ اگر حضور نے ہم سے کوئی نشانی مانگی تو کیا نشانی ہمارے پاس ہوگی؟ حضور نے کہا کہ تم نے میرے گستاخوں کے لیے کیا کیا، تو ہم دیکھیں سوچیں گریبان میں جھانکیں کہ ہم کس طرح چین سے سو جاتے ہیں، کس طرح کھانا کھاتے ہیں، کس طرح پانی پیتے ہیں۔ حضرت امام مالک نے تو کہا تھا کہ دو ہی باتیں ہیں اس دھرتی پہ، یا مومن زندہ رہے گا یا گستاخ رسول زندہ رہے گا۔ کہا ایک ساتھ دو زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے گھوڑے سے اترنے سے انکار کر دیا جب یمن میں گئے، کہا مجھے پتا چلا تمہاری دھرتی میں ایک گستاخ رسول بستا ہے، جب تک وہ گستاخ یہاں موجود ہے میں اس دھرتی پہ قدم نہیں رکھ سکتا، اتنی دیر تک اتروں گا نہیں جب تک اس کا سر میرے سامنے نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی ہمارے بزرگوں کی کہانیاں۔ تو میں کہہ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ ابن انیس تیرے پاس تو نشانی ہے، کاش ہمیں بھی نشانی مل جائے۔ عامر چیمہ شہید نے بھی ایک نشانی حاصل کر لی، غازی علم الدین شہید نے بھی ایک نشانی حاصل کر لی، غازی عبد القیوم نے بھی ایک نشانی حاصل کر لی۔ یہ ہیں وہ نشانیاں جو کل حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ حضرت غازی علم الدین اپنی گردن کی ٹوٹی ہوئی ہڈی لے کر شامل ہوں گے، اور غازی عامر چیمہ شہید اپنے بدن کے اوپر ہٹلر کے بیٹوں کے لگائے ہوئے زخم لے کر حضور کے سامنے پیش ہوں گے۔ ان کے پاس تو نشانیاں موجود ہیں۔ پھر میں نے سوچا چلو لبیک یا رسول اللہ کانفرنس میں زور لگا کے لبیک یا رسول اللہ کہہ کے عہد تو کریں کہ اور ہمارے مقدر، پھر ہماری یہ قسمت کہ ہمیں بھی کوئی نشانی مل جائے اور ہم بھی اس پہ ساری زندگی ناز کریں اور اپنے بچوں کو نصیحت کریں کہ اس کو ہمارے کفن میں لپیٹ دینا۔ آج اس نشانی کی طلب کے لیے، اس کی آرزو کے لیے، اپنے آقا سے عہد غلامی کرنے کے لیے اور اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنی نسلیں حضور پر قربان کر دینے کے لیے اس عزم کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کریں۔ یہ ایک رسم نہ ٹھہرے بلکہ یہ تمہارے دل کے دھڑکن کی صدا ہو اور دل تمہارے آنسو اس کے صدا کے اندر جذب ہوں، اور محبتوں کے ساتھ اپنے آقا سے عرض کریں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ کیسے دن آئے، فلک بھی دشمن، زمین بھی مخالف، اوپر سے بھی بارود، نیچے سے زلزلے، جائیں تو کہاں جائیں، نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن۔ لگتا ہے رحمت خداوندی بھی ہم سے روٹ گئی۔ گناہگاروں کے کریم آقا، غریب پرور آقا، بندہ نواز آقا، ہم سے بھول ہوئی، ہم اقرار کرتے ہیں ہم سے بھول ہوئی، ہمیں معاف کر دیں۔ حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی۔ ماضی کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں، آئندہ عہد کرتے ہیں ایک ایک سانس آپ کے نام کیا۔ جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے، آخری سانس تک آپ کے وفادار رہیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔
یہ صدائے دل نواز میرے ساتھ لگا کے گنبد خضرا کے مکین کو گواہ بنائیں اور عرض کریں آقا ہم جو کچھ ہیں ماضی سے درگزر فرما دیں، آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ایک ایک سانس آپ